الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ بکل حول من الاحوال مختلف. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. نہایت ہی واجب الاحترام جناب الحاج میاں منیر صاحب اور جناب الحاج میاں ذاکر صاحب اور دیگر آپ تمام احباب بندگان خدا غلامان مصطفیٰ اور فدایان اولیاء، یہ وقت دیکھ کر اور یہ منظر دیکھ کر مجھے ظہوری قصوری صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. اسے تھوڑا سا تبدیل کر کے کہوں گا کہ دل چاہتا ہے اس وقت نو میں شردی فجر تک روک لواں. دل چاہتا ہے اس وقت نو میں شردی فجر تک روک لواں. نہ اے نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے ساتھ مکے. نہ اے نظر کرم دی دل چاہتا ہے اس وقت نو میں شردی فجر تک روک لواں. نہ اے نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے ساتھ مکے. نہ اے بات مکے، نہ اے ساتھ مکے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. عقیدہ سمجھنا ہے کہ ہم اولیاء کے مزارات پر کیوں آتے ہیں. وقت انتہائی انشاءاللہ مختصر سا دوں گا. مجھے پتا ہے کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، میرے خطاب کے لیے نہیں آئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ خطاب کر رہا ہے کن سے؟ ایمان والوں سے. اب ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا حکم ہو. کیا حکم صادر فرماتا ہے تو؟ اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والوں نے کہا مولا حکم ہو. کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. مولا جب تقوی کا حکم دیا، اتنا کرم فرمایا ہے، اب بتا دے وہ تقوی ہے کیا اور کیسے حاصل ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے لوگوں زیادہ دور جانے کی بات نہیں، بس اگلے الفاظ پڑھو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کی سنگت اختیار کر لو، یہی تقوی ہے. سچوں کی سنگت اختیار کر لو، یہی تقوی ہے. ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا اور تقوی کیا بتایا؟ کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت اختیار کر لو. پھر فرمایا اچھا مولا تیرے بندوں کی سنگت اختیار کر لی، اب آگے حکم کیا ہے؟ کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، بس یہیں بیٹھا رہے، بس یہیں بیٹھا رہے، اور کہیں جانا نہیں ہے، یہیں بیٹھا رہے. تیری نگاہیں میرے اولیاء کو تکتی رہیں، بس وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اب اتنی جلدی کیا ہے؟ بس آ کر اس در پہ بیٹھ جا. اس در پہ آ کے بیٹھ جا. مولا کس در پر؟ کہا مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. تو اس در پہ بیٹھ جا کیونکہ اس در والے ہر وقت اس در پہ بیٹھے رہے. پتا کہ ہم ان مزارات پہ کیوں آتے ہیں، ان بارگاہوں پہ کیوں آتے ہیں. ارے ہم خود نہیں آتے، رب بھیجتا ہے تو ہم آتے. کسی نے کہا تھا میرے آنے کا مقصد ان سے پوچھو، میں خود آیا نہیں لایا گیا. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. ارے مجھ سے نہ پوچھو کہ میں کیوں آیا ہوں، ان سے پوچھو کہ کیوں بلایا. ان سے پوچھو کہ کیوں بلایا.
فقیروں کے در پہ بلا لیتا ہے، اپنے فقیروں کے در پہ بلا لیتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، وَاسْبِرْ نَفْسَكَ، بس یہاں بیٹھ جانا، بس یہاں بیٹھ جانا ہے۔ مولا کرنا کیا ہے؟ کہا یریدون وجہہ، یہ اسے دیکھتے ہیں، تم نے انہیں دیکھنا، یہ اسے دیکھتے رہتے ہیں، تم نے بس کچھ نہیں کرنا، انہیں دیکھتے رہنا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، میاں صاحب کہتے ہیں گرد مستاں گرد، گرد مستاں گرد، یہ کسی نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ، وَاسْبِرْ نَفْسَكَ، قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اسی کا ترجمہ کہا گرد مستاں گرد۔ ارے جو ذکر الہی میں، یاد الہی میں مست ہو گئے، تیرا کام بس یہ ہے کہ ان کے گرد رقص کیا کر، ان کے گرد رقص کیا کر، گرد مستاں گرد، جام میں کر نہ رسد بوئے رسد، تیرا کام ہے یہاں بیٹھ جانا۔ ارے اگر دیدار الہی کا جام نہ بھی ملا تو خوشبو ضرور ملی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں آقا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کیوں؟ کہ یہ ہر وقت اسے دیکھتے ہیں، اب تیرا کام کیا ہے؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تو نے ہر وقت انہیں دیکھا۔ قرآن ہے نا، قاری صاحب قرآن پڑھ رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے تو نے بس آرام سے صبر کے ساتھ یہاں بیٹھ جانا ہے، جھولی بھرے گی، ضرور بھرے گی، دیر ہو سکتی ہے مگر خالی نہیں رہ سکتی، خالی نہیں رہ سکتی۔ کہا یہ ہر وقت اسے دیکھتے رہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم نے اپنی نگاہیں یہاں سے ہٹانی نہیں ہے۔ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو یہاں ٹھہرا دے، گرد مستاں گرد، گرد مستاں گرد، تو نے بس یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے۔ مجھے ایک شعر اپنا بہت پرانا یاد آ رہا ہے، وقت اور منظر الگ تھا، وقت اور منظر الگ تھا، مگر یہاں وہ بات کر دوں تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، جبکہ یہ وقت ہے، اب اس وقت ادھر آنے کی بجائے آپ ادھر جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مبارک شیخ جی تم کو نوازے، مبارک شیخ جی تم کو نوازے، میرا مسلک طواف کوئے جان، مبارک شیخ جی تم کو نوازے، میرا مسلک طواف کوئے جانا، وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، گرد مستاں گرد یہیں رہنا ہے، اسی در کا طواف کرنا ہے، جام میں کر نہ رسد ہوئے رسد، دیدار الہی کا جام نہ ملا تو کچھ بات نہیں، خوشبو ضرور آئے گی، خوشبو ضرور آئے گی، کیونکہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق ملتا ہے، اپنے اپنے، کسی کو وہ جام رویت الہی ملتی ہے اور کسی کو خوشبو ملتی ہے، اور پھر کوئی ایسا بھی ہوتا ہے وہ کہنے لگے، فرمایا جام میں کر نہ رسد، جام میں کر نہ رسد، اگر یہ شراب عشق الہی کا جام نہ ملا رویت ایشان بسد، انہیں دیکھتے رہنا ہی تیرے لیے کافی، انہیں دیکھتے رہنا ہی تیرے لیے کافی۔ دوستان عزیز وقار، ہمیں رب نے حکم دیا کہ یہاں آیا کرو، بس بیٹھ جایا کرو، بس انہیں تکتے رہا کرو، بس ہم اسی لیے یہاں آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تکتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں۔ اب تقویٰ کی ایک اور مثال دے کر، قرآن ہی سے مثال دے کر پھر ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کے نشان ہیں۔ بھئی کائنات میں بڑے پہاڑ ہیں
मगर इन दो पहाड़ों को क्यों चुना कि ये रब के निशान है? फरमाया इसलिए कि यहाँ हाजरा चली थी। यहाँ कौन चली थी? हाजरा। अब बंदा चले तो निशान बंदे के होने चाहिए या रब के होने चाहिए? जरा बताइए। चल बंदा रहा है, निशान किसके हैं? रब के। फरमाया चल हाजरा रही है, कुंतो रिजला हुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पांव बन जाता हूँ। बज़ाहिर चलता वो है, हकीकत में मैं चलता हूँ। हकीकत में मैं चलता हूँ। फरमाया ये शाइर अल्लाह है, निशानात हाजिरा अल्लाह के निशान। कदम हाजिरा के लगे, निशान रब के बन गए। फिर आगे फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, अब तुम्हारा काम क्या है? ये अल्लाह के निशान हैं, और जिसने इन निशानों की ताज़ीम की फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, यही तो तक़वा है, यही तो तक़वा है। दोस्तान ज़ी वक़्त इस मुख्तसर से वक्त में मैं यही कुछ आप तक बयान कर सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना और हमारा आना, मिलना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और मोहब्बत की, अकीदत की, सआदत की, बरकत की, रहमत की ये झोंके आबाद